مگر جذبہ اخلاص و محبت ذرہ بھی اس میں شامل نہیں ہوتا. آپ کو بتا رہا ہوں اطاعت رسمی بھی ہو سکتی ہے مگر اتباع کبھی رسمی. رات کو پچھلے پہر جو اٹھے گا اس میں کوئی شے رسمی نہیں ہوگی. رات کو پچھلے پہر جو اٹھے گا اس میں کوئی شے رسمی نہیں ہوگی. توجہ دیجئے. جو فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرے گا اس میں کوئی چیز رسمی نہیں ہوگی. سمجھ لیجئے. جو مزید اوراد اور ورد بھی کرتا ہے اس میں کوئی شے رسمی نہیں ہوگی. اطاعت رسمی بھی ہو سکتی ہے کہ تو نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ محلے کے چند بوڑھے یا چند جوان لوگوں سے تیری گپ شپ ہو جائے, گھر میں بور ہو رہا ہے. یہ رسمن بھی ہو سکتی ہے کہ گھر میں تجھے گپ شپ کے لیے کوئی نہیں مل رہا, وقت گزاری کے لیے تیری صنف چونکہ تیرا رابطہ چونکہ کسی پوڈری سے نہیں, کسی ہیروینی سے نہیں, کسی چرسی سے نہیں, کسی اور تھڑے والے سے نہیں, اور تیرا رابطہ چونکہ شرافت کی ایک مزاج ہے تیرا, تو تیرا رابطہ محل مسجد سے ہی ہو سکتا ہے. ممکن ہے وہ نماز تیری رسمن بھی ہو, رسمن بھی ہو, چونکہ گھر بیٹھا ہوا دیواروں میں تجھے کھا رہی ہیں. بڑھاپا تیرا اس بات کو پہنچ چکا ہے کہ گھر والے چاہتے ہیں کہ بابا جی کہیں باہر تشریف لے جائیں, ذرا زیادہ اچھا رہے گا. اللہ کی اتباع والا بندہ جتنا بوڑھا ہوتا چلا جائے اپنے تو اپنے رہے, بیگانے بھی اس کے قدم دھو کے پینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, بوڑھے بوڑھے مشائخ, بوڑھے بوڑھے لوگ جن کی زبان پہ تلخی بھی آ چکی ہوتی ہے, دماغ میں تلخی بھی آ چکی ہوتی ہے, زبان پہ سختی بھی آ چکی ہوتی ہے, عمل میں ایک کرختگی بھی آ چکی ہوتی ہے لہجے کے اندر, مگر لوگ ان کی کرختگی کو, ان کی سختی کو محبت کا پیش خیمہ سمجھتے ہیں, نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کیوں؟ ایک بوڑھا 70 اور 75 سال کا, اس کے لیے ہر جوان بھی بڑھ بڑھ کے اس کے ہاتھ چوم رہا ہے, اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہا ہے, اس کے گھٹنے کو چھو رہا ہے. کون سی لہر ہے وہ ایسی جو جوان کو بھی کھینچ رہی ہے, طاقتور کو بھی کھینچ رہی ہے, بادشاہ کو بھی کھینچ رہی ہے, مقتدر کو بھی کھینچ رہی ہے, صاحبان اقتدار کو بھی کھینچ رہی ہے. وہ صرف اطاعت رسمی کی لہریں نہیں ہیں, وہ اتباع حقیقی کی لہریں ہیں. نہ صرف بڑھاپا بلکہ تجھے مرنے کے بعد بھی اتنی زبردست رہائش پرووائڈ کریں گے کہ زندگی میں بھی تجھے نہ مل سکے گی. بڑے بڑے مزار بن جائیں گے تیرے, بڑے بڑے گنبد سج جائیں گے تیرے. تو جتنا آگے ہوتا جائے گا اتنا ہی یاد تیری بڑھتی جائے گی, جبکہ اطاعت سے عالی بندہ جتنا بھی بلند ہوتا جائے گا اتنا ہی یاد سے مٹتا چلا جائے گا. یہ حقائق ہے کہ نہیں؟ یہ حقائق ہے جو دنیا میں دیکھے جاتے ہیں کہ صاحب اتباع جس نے نبی کی اطاعت کی جاتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی لوگ اسے مرنے نہیں دیتے, مرنے کے بعد بھی لوگ اسے مرنے نہیں دیتے, چونکہ زندگی میں وہ حی و قیوم سے جڑا رہا, زندگی میں وہ زندہ اور قائم سے جڑا رہا. مرنے کے بعد بھی لوگ اسے مرنے نہیں دیتے, اس کو کہتے ہیں بابا تو زندہ ہے, ہم تیرے پاس آئیں گے, بیٹھیں گے, تیرے پاس بیٹھ کے اللہ کی بندگی کریں گے, اس لیے کہ تیرے پاس بیٹھ کے اللہ کی بندگی کے مزہ ہی سوا ہے. جس طرح تو دنیا میں رہ کر دنیا کو بھول گیا تھا, اسی طرح اب ہم جب تیرے پاس آ کے خدا کو یاد کرتے ہیں تو ہم بھی دنیا کو بھول جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھو اطاعت رسمی بھی ہو سکتی ہے مگر اتباع رسمی.
فرائض کی ادائیگی قبر کے خوف سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک شخص جو فرائض کی نماز ادا کر رہا ہے، میں نے کہا فرائض کی ادائیگی، اس میں حالت ہے نا، اپنی اپنی حالت کا جائزہ لیا جائے۔ فرائض کی ادائیگی جہنم کے خوف سے بھی ہو سکتی ہے، جہنم کے خوف سے بھی ہو سکتی ہے، جنت کی لالچ میں بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا وہ عبادت شامل نہیں ہوگی جو عبادت رب کی جائے، خوف غیر کا رکھا جائے، وہ عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت رب کی جائے، محبت غیر سے رکھی جائے۔ رب سے عبادت کرنے والے نہ غیر سے محبت کرتے ہیں، نہ غیر سے خوف کھاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے بیان فرما دیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ انہیں خوف تو خوف دور رہ گیا، فرشتے صبح و شام ان کے پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں، ان کو بشارتیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ تو وہ زندگی سمجھا ہی نہیں جو اس کے قرب میں گزرتی ہے، تو نے اس زندگی کو پایا ہی نہیں جو اس کی زندگی اس کے قرب میں گزرتی ہے۔ وہ زندگی انتہائی بے باک زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی انتہائی بہادرانہ زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی انتہائی مستغنی زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی انتہائی پروردگار عالم کی رحمت و خلق کا مجسمہ زندگی ہوتی ہے۔ جس کو وہ زندگی میسر آ جائے اس کا بیمہ خدا کر دیتا ہے، اس کی انشورنس خدا دیتا ہے، اس کی لائف انشورنس خدا دیتا ہے۔ قرآن مقدس بیان فرما رہا ہے، یہ جملہ میں نے بولا، شاید آپ سمجھے ہوں کہ یہ جملہ شاید یوں ہی بول دیا گیا، مگر نہیں، اس کی لائف انشورنس خدا دیتا ہے۔ اپنے نبی کی بھی لائف انشورنس خدا نے دی، فرمایا ان اللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب لوگوں کی محتاجی سے ہم تمہیں بچا کے رکھیں گے۔ قرآن ہر چیز کا جواب دیتا ہے، قرآن ہر چیز کی درست کتاب ہے، قرآن حقیقی کتاب ہے، قرآن سے تلاوت حقیقی خدا کے کلام کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، یہ قرآن زبان مصطفیٰ سے نکلا، قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، جبریل کے ذریعہ سے پہنچا، خدا نے اپنی رحمت سے اس کلام کو بولا۔ یہ اتنے راستوں سے ہوتا ہوا، جب تیری زبان سے اخلاص کے ساتھ نکلے گا، محبت کے ساتھ نکلے گا، تڑپ کے ساتھ نکلے گا، شعور کے ساتھ نکلے گا، فہم کے ساتھ نکلے گا، ادراک کی قوتوں کے ساتھ نکلے گا، یہ تیری تقدیر کو بھی اسی طرح بدل کے رکھ دے گا جس طرح زمانے کی گردشیں بدل جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا، بس آخری دو جملے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اطاعت بعض حالات میں رسمی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ رسمی ہے۔ رسمی اطاعت سے انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو بولتا ہی رہتا ہے، اس کا جھوٹ ترک نہیں ہو سکتا۔ رسمی اطاعت سے اگر انسان بدکار ہے تو بدکاری پہ قائم چلا رہتا ہے، اطاعت اس میں اپنا رنگ پیدا۔ اگر کسی انسان کی 30 سال پہلے کی زندگی، 20 سال پہلے کی زندگی، 15 سال پہلے کی زندگی، 10 سال پہلے کی زندگی، 40 سال کے بعد، 40 سال کا جملہ کیوں کہا؟ خود قرآن کہتا ہے کہ جب تم 40 سال کے ہو جاؤ پھر تو غور کرو کہ تم کیا کر رہے ہو، پھر تو غور کرو کہ تم۔ معلوم کیا ہوا؟ اس کی شرم و حیا 40 سال تک کی زندگی میں تو قبول کر سکتی ہے میری تمہاری خطائیں، 40 سال کے بعد یہ خطائیں اور یہ ظلم اس کی ذات کو بھی برا لگنے لگتا ہے کہ اب تو چھوڑ، جھوٹ تیرا اگر اب بھی چل رہا ہے 40 سے اوپر ہو کر، چونکہ 40 سال میں پہنچنے کے بعد انسان عقلی، قلبی، ادراکی قوتوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔
نبی کو نبوت کے منصب پہ فائز بھی 40 سال کے بعد کیا جاتا ہے، نبوت بچپن میں ہی دے دی جاتی ہے۔